جناب اسپیکر صاحب، دیکھیں 93 سال کے انسان اس کو جو کائنڈلی شیر اکبر خان صاحب پلیز سنیے ذرا. جس طرح ان کو سزائے موت دی گئی، میں آپ کو اس کے جوڈیشل مرڈر کی صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا کیس لڑ رہے تھے ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیڈ جس کا نام ہے ریپریو. کلائیو اسٹیٹٹ اسمتھ ان کا کیس لڑ رہے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بے قصور ہیں جن چارجز پہ ان کو سزا ملنے والی ہے. وہی کلائیو اسٹیٹٹ اسمتھ ہیں ریپریو کے جو انٹرنیشنلی ڈرونز کے خلاف کیس کر رہے ہیں، وہی آرگنائزیشن ہے. تو پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسرا، مجھے افسوس ہے کہ ایک 93 سال کے آدمی کو سزائے موت دی جو مسلمان ہیں اور وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں بنگلہ دیش میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے، جو انہوں نے مکہ کے لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا معافی دی، جو کہ نیلسن منڈیلا نے بعد میں ساؤتھ افریقہ میں کیا. مجھے بڑا افسوس ہے کہ اتنی دیر کے بعد انہوں نے سزا دی اور میں بالکل اس ریزولوشن کو بیک کرتا ہوں. میں صرف آج اسپیکر صاحب کیونکہ یہ خاص دن ہے، اس دن پہ ایک ملک آگے تب بڑھتا ہے جب اس سے سبق حاصل کرے، اپنی غلطیوں سے سیکھے. تو آج ہمیں اس کے علاوہ جو اس ملک کو سوچنا چاہیے وہ یہ کہ یہ وہ بنگلہ دیش تھا جدھر یونانیمس ریزولوشن تھی پاکستان، جب ایسٹ پاکستان تھا پاکستان کے لیے. میں اپنے 2 ایکسپیرینسز آپ کو سارے ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں 1971 میں گیا وہاں کرکٹ کھیلنے انڈر 19 کی، تو میں نے وہاں ایک نفرت دیکھی پاکستان کے خلاف. اور ہمیں یہاں کیونکہ سینسرڈ میڈیا تھا، ہمیں یہاں پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگوں کو وہاں کتنا غصہ تھا. اس کے بعد جو ہوا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. 1989 میں ایک ایگزیبیشن میچ کھیلنے جاتا ہوں ہندوستان کے خلاف، ڈھاکہ میں میچ. ہم ہندوستان کو جیتتے ہیں ڈھاکہ کے اندر ایک میچ، 50,000 لوگ سٹیڈیم میں اور 50,000 لوگ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے. اور اسپیکر صاحب ایسے لگا جیسے کہ لاہور کے اندر ہم میچ جیتے ہیں. اور مجھے یاد ہے 5 میل دور ہمارا ہوٹل تھا، سارے راستے کے اندر لوگ کھڑے، راستے میں لوگ کھڑے اور تالیاں بجا رہے اور پاکستان زندہ باد کہہ رہے تھے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور کیا. اور اس کے اندر ہم نے کبھی بھی صحیح معنی میں سبق نہیں سیکھے. حمود الرحمان رپورٹ ہی اگر صحیح پبلش ہو جاتی، ٹائم پہ احتساب ہو جاتا، تو آگے جو پاکستان کو مشکلات جو آج ہم سامنا کر رہے ہیں یہ نہ کرنی پڑتی. نہ تو اس کے کہ جو اس کے بعد مارشل لاز لگے اور جو ملٹری آپریشنز جو اس کے بعد ہم کرتے گئے ہیں. سوچیں جب سے بنگلہ دیش بنا کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوا. آج ایسٹ پاکستان ہوتا مجھے نہیں پتا کتنے ملٹری آپریشنز ہو جانے تھے وہاں. ہم نے ایک بات ہی نہیں سیکھی کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں اگر اس کے صحیح لیسنز ڈرا کر لیتے تو آپ سوچتے کہ ڈیموکریٹکلی ڈیل کرتے. ملٹری ایک الیکشنز کروا رہی ہے اور الیکشن جو پارٹی جیتی ہے اسی کے خلاف آپریشن کر دیتی ہے. تو یہ ہم آج اس ہاؤس میں بیٹھے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلطی کی تب. اور اس کے بعد مسلسل بلوچستان کے آپریشنز دیکھ لیں، یہ جو قبائلی علاقے میں ہماری فوج پھنسی ہے ادھر دیکھ لیں. ہمیں جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ باقی جو ہمارے پاکستان کے حصے ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ آگے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. ہمیں آج کتنی دفعہ ادھر اس اسمبلی نے ڈسکس کیا ہے کہ جو 60 لاکھ یا 50-60 لاکھ لوگ فاٹا میں ہیں، ان 9 سال ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. ان کے بچوں کے سکول نہیں ہیں، ان کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، وہ آئی ڈی پیز ہیں. یہ پاکستانی ہرا پاسپورٹ ہے ان کے پاس. پختونخوا کے اندر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جب تک
ہماری حکومت ہی بنی کہ وہاں کیا حالات ہے کہ 70% انڈسٹری بند ہے وہاں. یعنی ہم فیصلے جب کرتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ان کا افیکٹ باقی سارے پاکستانی جو بھی ہرا پاسپورٹ جس کے پاس ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اور خاص طور پر میں صرف یہ ختم کرنا چاہتا ہوں بیک کرتے ہوئے ریزولوشن کو کہ اسپیکر صاحب ہمیں ایک آج کیونکہ اس دن ایک بہت بڑا ثانیہ تھا, ہم سب یونیورسٹی مجھے یاد ہے اسکول میں تھا میں تب, جتنی تکلیف ہوئی تب سارے پاکستانیوں کو, تو ہمیں اس تکلیف سے اگر ہم کتارسس کرتے اینالائز کرتے کہ ہم نے کیا کیا ہے تو شاید پاکستان آج ایک عظیم ملک ہوتا. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو اس سے ثابت ہوئی ہے وہ کہ ملٹری سلوشنز کبھی مسئلہ حل نہیں ہے, جبکہ ایک عوام ناانصافی سمجھتی ہے ان سے ہو رہی ہے یا وہ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو ان کے لیے بجائے ان کے حقوق کا مسئلہ حل کرنے کا ہم ملٹری آپریشنز اس کا جو حل ڈھونڈتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلہ اور بگاڑ دیتا ہے. میں صرف اس کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کیا غلطیاں کی, اور آگے سے یہ جو ابھی بھی ہم ہمارے میں کئی لوگ ہیں, کئی لوگ تو وہاں اے پی سی میں تو سب سمجھ گئے کہ ڈائیلاگ مسئلہ ہے حل کا, لیکن ابھی بھی کئی لوگ میں دیکھتا ہوں اپنے یہاں اے پی سی میں کہتے ہیں ڈائیلاگ حل ہے, بعد میں کہتے ہیں کہ جی ملٹری سولوشن استعمال کریں. ملٹری سولوشن اگر حل ہوتا 9 سال 1.5 لاکھ فوج ہماری قبائلی علاقے میں ابھی تک حل ڈھونڈ چکی ہوتی. جی مولانا امیر